اللہ تعالیٰ سب کی خدمت اور محبت اور پیار قبول فرمائے اور یہ محفلیں اسی طرح سجتی رہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کلام پڑھ رہے تھے تو نعت کی ویسے بھی بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن جب کوئی متشرع آدمی نعت پڑھتا ہے تو اس کا زیادہ پھر لطف آتا ہے، کیونکہ وہ دکھاوا نہیں کرتا، تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی، تو خلوص کے ساتھ جو کام کیا جائے اس کا اپنا ایک لطف اور مزہ ہوتا ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو عطا کر کے جو ہم پر احسان جتلایا ہے، اس احسان کے ذریعے سے اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات تمام نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اب میں اس وقت آپ حضرات سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتا کہ حضور بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو نعمت عظمیٰ فرمایا ہے۔ لہذا میں اپنی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں بنا رہا کہ حضور بڑی نعمت ہے، اور میں اپنی گفتگو کا موضوع یہ بھی نہیں بنا رہا کہ اللہ نے ہم پر احسان جتلایا ہے۔ اس پر بھی آپ نے کئی دفعہ گفتگو سنی کہ اللہ نے اس آیت میں حضور کی ذات اقدس کی وجہ سے اہل ایمان پر احسان کیا ہے، یہ بھی آپ نے سنا۔ لہٰذا میں یہ بھی نہیں موضوع بنا رہا کہ حضور کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور یہ موضوع بھی میں نہیں بنا رہا کہ حضور نعمت عظمیٰ ہے۔ میں اپنا موضوع یہ چنتا ہوں کہ اللہ نے حضور کو نعمت عظمیٰ کہا کیوں ہے، کیا وجہ ہے جس وجہ سے اللہ حضور کو بڑی نعمت فرماتا ہے۔ موضوع سمجھ گیا؟ یعنی یہ بھی نہیں کہ حضور بڑی نعمت ہیں، یہ بھی موضوع نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ نے کہا کیوں ہے، یہ کیوں میرا موضوع ہے، کیوں میرا موضوع، کیوں اللہ نے حضور کو کہا کہ حضور بڑی نعمت ہے احسان کی وجہ سے۔ اور اس کا جواب میں نہیں دے رہا، اس کا جواب حکیم الامت مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اور بھی اتنی ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو
اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ نعمت بڑی ہے؟ صرف حضور کو کیوں کہا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف حضور کو کیوں کہا کہ حضور بڑی نعمت ہے؟ باقی نعمتوں کو کیوں نہیں کہا؟ حضور کو کہا نعمتوں میں بڑی نعمت حضور کی ذات ہے۔ کیوں؟ حضرت اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اصل میں کہ حضور کو بڑی نعمت اس لیے کہا اور باقی نعمتوں کو بڑی نعمت نہیں کہا، یعنی احسان نہیں جتلایا۔ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ باقی چیزیں در اصل میں نعمت تھی ہی نہیں، باقی چیزیں شے تھیں۔ اشیاء تھیں، تھوڑا بیٹے آواز بڑھاؤ، باقی چیزیں کیا تھیں؟ اشیاء تھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ باقی چیزیں سب کی سب اشیاء تھیں، نعمت نہیں تھی، اشیاء تھی، شے تھی۔ اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے، کہتے ہیں اس لیے اللہ نے تمام نعمتوں کو بڑی نعمت نہیں کہا کہ احسان نہیں جتلایا، کیونکہ وہ نعمتیں تھیں نہیں، وہ اشیاء تھیں۔ نعمت تو انہیں مصطفیٰ نے بنایا ہے، انہیں نعمت بنانے والی ذات حضور کی ہے۔ اصل میں وہ نعمت نہیں تھی، شے تھی۔ اصل میں وہ بولے ہاں میرے ساتھ بولے، اصل میں وہ نہیں، ابھی بھی آواز نہیں ہے، اصل میں وہ شے، اشیاء، کوئی شے ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ شے تھیں، وہ نعمت تو انہیں حضور نے بنایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور در اصل میں نعمت گر ہے، نعمت بنانے والے۔ حضور در اصل نعمت گر ہے، تو چونکہ حضور نعمت گر ہے، باقی ساری چیزیں اشیاء تھیں، نعمت نہیں تھی۔ نعمت انہیں بنایا حضور نے، تو کہا اس لیے اللہ نے حضور کو نعمت عظمیٰ کہا ہے کہ باقی ساری چیزیں صرف نعمت، صرف شے ہیں، اور حضور شے کو نعمت بنانے والے ہیں۔ تو جس نے نعمت بنایا ہے اشیاء کو، وہ نعمت عظمیٰ، وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ اس کا آپ نے جواب دیا، اور پھر دلیل اس پر سنیں کیا مزیدار ہے کہ حضور نعمت بنانے والے ہیں۔ حضور نعمت، سارے بولے، حضور اشیاء کو نعمت، کمال فرماتے کعبہ بھی تو روئے زمین پر موجود تھا، کعبہ بھی تو روئے زمین پر موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ روئے زمین پر گھر ہی کوئی نہیں تھا جب اللہ نے کعبہ بنایا۔ روئے زمین پر سب سے پہلے بننے والا گھر کعبہ ہے۔ کعبہ بھی تو روئے زمین پر موجود تھا، لیکن سوال ہے کہ کعبہ قبلہ بھی تھا؟ کعبہ قبلہ بھی تھا؟ تو کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا۔ قبلہ کس نے بنایا ہے؟ کعبے کو قبلہ بنانے والا کون ہے؟ کعبہ تھا، کعبے کو قبلہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، اور جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے نا، وہی اشیاء کو نعمت بنانے والا ہے۔ ورنہ کعبے میں تو بت رکھے ہوئے تھے 360، بڑے چھوٹے، بارش والا الگ تھا، اولاد والا الگ تھا، روزی دینے والا الگ تھا، ان کے عقیدے کے مطابق بڑے سائز کے، چھوٹے سائز کے، بتنیاں الگ تھیں، بت الگ تھے، مؤنث الگ تھے، مذکر الگ تھے، تو ساری کیٹیگریز رکھی ہوئی تھی۔ 360 ہیں، تھوڑے تھے کتنے، لیکن
ان سب سے پاک کر کے بتوں سے، اور جس نے قبلہ بنایا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات کروں، آپ کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے بھی کروں۔ مرزا جیلانی جیسے بھی اپنا دین بیچ رہے ہیں نیٹ پہ بیٹھ کے، تو آپ کے عقیدے کی مضبوطی بھی ضروری ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں غلطی کھائی ہے ان لوگوں نے، یہاں دھوکہ کھایا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ کعبہ قبلہ اللہ کے حکم سے بنا ہے اور اللہ کی مرضی سے بنا ہے۔ یہاں انہوں نے دھوکہ کھایا ہے، جنہوں نے حضور کی مرضی کو بیچ میں سے نکال دیا۔ یہاں انہوں نے دھوکہ کھایا اور زبردست دھوکہ کھایا، جنہوں نے حضور کی مرضی کو بیچ میں سے نکال دیا اور کہا کہ کعبہ اللہ کے حکم سے بدلا ہے، اس میں حضور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ یہاں دھوکہ کھا گئے۔ کیوں؟ بیت المقدس قبلہ اول ہے، ساری دنیا اسے بیت المقدس قبلہ اول کہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کعبہ قبلہ ثانی ہے، جب اول وہ ہے تو ثانی کعبہ۔ بنایا کس نے؟ حضور نے۔ ہمارا نظریہ حضور نے بنایا، جبکہ یہاں کچھ لوگوں کا نظریہ کہ قبلہ حضور کی مرضی سے نہیں بدلا، قبلہ اللہ کی مرضی سے بدلا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لہذا قبلہ بھی اللہ کی مرضی سے بدلا، اس میں حضور کی مرضی کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو کمال کی یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کی مرضی کو دیکھا کسی نے؟ آپ میں سے کسی نے اللہ کی مرضی کو دیکھا ہے؟ بولے سارے بولے ہیں، آپ میں سے کسی نے دیکھا اللہ کی مرضی؟ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب کی مرضی کو دیکھا کس نے؟ جی یہ اللہ کی مرضی بنی، اللہ کی مرضی سے بدل۔ ہمارا اللہ کی مرضی ہے کیا؟ بتاؤ ذرا کیا ہے، ذرا دکھاؤ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ تم میں سے کسی نے اللہ کی مرضی کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر رب کی مرضی کیا ہے پھر؟ تو اعلیٰ حضرت عشق کے مفتی نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ فرمایا کہ ادھر سے بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ نہ بھاگنے کی جگہ ہے، نہ فرار کی جگہ ہے، نہ انکار کی جگہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مکر بھی نہیں، انکار کی جگہ بھی نہیں، اور مفر بھی نہیں، بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ ارے جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میری تقریر کا یہ پہلا نعرہ تھا، حضرت نے لگایا اور آپ نے جواب دیا۔ ان اکیلے کی آواز آپ سب سے زیادہ تھی۔ پھر محفل ہو رہی ہے میلاد دی، ایڈا چوپتے لوگ آج کل میتیں جا کے نہیں بہتے، جنہ چوپ تسی میلاد وچ بیٹھے ہو۔ پتہ لگے تو حضور دا نعرہ لایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی زمانے میں میت ہو جائے نا تو پچھلی گلی تک سوگ رہتا سی، میتیں تھی وہی پچھلی گلی بھی لوگ ہولی بولتے سی، نال والے گلی میت ہوئی۔ ہن جنازے تے بیٹھ کے اسی موبائل سن رہے ہوندے ہیں، غلط کیا ہے؟ موت کا ڈر ہی موقع لوگوں نے یقین کرو۔ تو اس لیے میں کیا ہوتے لوگ میت تے چپ نہیں رہتے، تسی تے حضور دے میلاد وچ بیٹھے ہو۔ نعرہ تکبیر ایتھوں لے کے او آخر تک نعرہ رسالت۔ او نعرہ لاؤ جڑا میرے بابے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے سانو دتا ہے، تے مرزائیاں نو یہ نعرہ چیر کے رکھدا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ کیا فرمایا کہ حضور نعمت گر ہے، کعبے کو قبلہ بنانے والا ہی نعمت، اشیاء کو نعمت بنانے والا ہے۔ اور یہاں کیا میں نے دلیل دی کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی سے قبلہ بدلا ہے، حضور کی مرضی اس میں داخل نہیں ہے، انہیں اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ رب کی مرضی کو دیکھا ہے؟ اللہ کی مرضی نظر آتی ہے؟ کوئی مائی کلام بتائے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ نہیں بتا سکتا، نہ رب کو دیکھا
نہ رب کی مرضی کو دیکھا. توجہ, کہا مصطفیٰ ہی تو خدا کی مرضی ہے, حضور ہی تو خدا کی مرضی ہے, حضور ہی کا نام اللہ کی مرضی ہے. تو رب کی مرضی کون ہے؟ ذات مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا, ذرے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد منا عرشن کا فلک فرشن کا ملک خادمان سرائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کر نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد عجب کیا ہے گر لطف فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد عصائے ولی مجدعائے غدب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد دم نزا جاری ہو میری زبان پر محمد محمد برائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور ہی تو اللہ کی مرضی ہے, حضور ہی تو اللہ کی. آپ اپنے علماء سے ائمہ سے یہ آیت تو سنتے رہتے ہوں گے, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں کہ کعبہ کو قبلہ مصطفیٰ نے بنایا ہے. زور سے بولو, کعبے کو قبلہ. کوئی کہے گی نہیں اللہ کے حکم سے بدلا ہے, اللہ کی مرضی سے بدلا ہے, تو ہم کہیں گے مرضی ہے کیا اللہ کی؟ اس طرف آؤ نا, اللہ کی مرضی کون ہے؟ تو جب اللہ کی مرضی ڈھونڈنے چلیں گے تو نظر آئے گا کہ مصطفیٰ ہی رب کی مرضی ہے. تو ترجمہ کیا ہوا پھر؟ ترجمہ یہی ہوا کہ حضور نے بدلا, حضور کی وجہ سے بدلا, حضور کی مرضی سے بدلا. آئے اس پر میں آپ کو دلیل بھی دوں قرآن پڑھ کر. یہ اللہ اور اس کے نبی میں یوں تفریق ڈالنے والے بد نصیب ہیں, یوں تفریق ڈالنے والے, ورنہ خدا کی مرضی اصل میں مصطفیٰ کی, حضور ہی اللہ کی, ایک طرف مصطفیٰ کی مرضی خدا کی مرضی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور ہی مرضی ہے اللہ کی, خود حضور اللہ کی مرضی کا نام. آئے میں آپ کو دلیل دوں. کہتے ہیں جی اللہ کے حکم سے بدلا, اللہ کی مرضی. یہ کیا دلیل ہے؟ بولا جی یہ آپ نے ولے نہیں پڑھا, ولی ولی امر ہے تو حکم ہے, تو حکم ہے تو اللہ کے حکم سے بدلا. میں کھچ کھچ کے انہوں حضور والے پاس سے لائے کے جا رہے ہیں کہ قبلہ حضور نے بدلا اور قبلہ حضور کی وجہ سے بدلا. یہ دیکھیں ولی امر ہے, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے بدلا. اصل کیا مولوی صاحب یہ ولی سے پہلے والی بھی دعائیں پڑھو. ولی امر والی آیت تیسری ہے, امر والی آیت تیسری ہے, تو امر والی سے پہلے دو آیتیں کدھر گئی؟ حضور نماز میں کھڑے اور سرکار نے خالی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا اور دوران نماز ہی اتار دیا. ٹائم بھی کوئی نہیں لگا. دوران قد نرى تقلب وجهك في السماء, محبوب ہم دیکھ رہے ہیں, محبوب ہم کرما والی مسجد مصطفیٰ آباد میں بیٹھنے والے سوال کا جواب دو گے سارے مل کے مجھے؟ تھوڑے چپ رہے تو دل ہی لگ رہا تو جواب دینا بنوں. میں نے کہا جواب دو گے مہربانی. ایک گل تو دسو تانوں بھی دیکھ رہے ہیں؟ سارے بولے کہ میں پہلے پوچھ کے سوال کیتا تھوڑے کو, پھر بھی تسی نہ بولو تانوں دیکھ رہے ہیں. اچھا مینوں بھی دیکھ رہے ہیں, پکی گل ہے نا, مینوں بھی دیکھ رہے ہیں نا. واہ 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 واہ, ذرا قرآن پڑھ کے مینوں دکھاؤ تے صحیح کہ کتنے کہندا ہوے میں تانوں دیکھ رہا ہوں. ذرا مینوں دکھاؤ تے صحیح کہندا ہوے میں دیکھ رہا ہوں. سارے جہان نوں دیکھ رہا ہے کہندا نہیں, دیکھ رہا ہے کہندا دیکھ رہا کہتا نہیں. تو میں نے کہا سارے جہان کو دیکھ رہا ہے کہتا نہیں, مصطفیٰ کو بھی دیکھتا رہتا نہ کہتا. بھائی حضور کو بھی دیکھتا رہتا نہ کہتا, سب کو بھی تو دیکھ ہی رہا ہے نا, نہیں نہ کہتا.
تو حضور کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، نہ کہتا نا 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 نا، قرآن اتار دیا۔ تسی کل کہنا سبحان اللہ میں سننا آواں یقین کرو، مینوں ٹائم دیو، کل اسی آکھاں گے میں کل آواں گا سنن واسطے۔ یار حضور دی گل سن کے بندہ سبحان اللہ نہ آکھے تے کدوں آکھے؟ ہلے بھی وہ گل نہیں جڑے 4-5 شروع تو بول رہے ہیں وہی بول رہے ہیں، میں چاہنا سارا مجمع بولے۔ ہوں آواز آئی ہے نا تھوڑی، سب کو دیکھ رہا ہے، کہتا نہیں ہے دیکھ رہا ہے، حضور کو بھی دیکھ رہا تھا نہ کہتا، قرآن اتار دیا۔ کیوں؟ کی مطلب ہوا؟ مطلب ہے محبوب ساری کائنات کو دیکھنا اور ہے، تجھے دیکھنا اور ہے، اور اگر اجازت ہو تو اعلیٰ حضرت کو نہ پڑھ دوں، اعلیٰ حضرت کو نہ پڑھ دوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور تو حضور ہیں، حضور تو بھائی توجہ رکھنا بھائی، حضور تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی حضور کو دیکھ رہا ہو نا تو رب تو اسے بھی پیار سے دیکھتا ہے، اور اس پر بھی قرآن شاید ابھی پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بکریاں دے واڑے نہیں لکھے ہوتے، اعلیٰ حضرت نے حضور دی نعت لکھی ہوتی ہے نا۔ اتنے حضرت لوگ اتنے پڑھتے ہیں صاف کرا گی میں بکریاں دا واڑا علیمہ مینوں نال رکھ لینا، اتنے لوگ واڑے بھی پڑھتے ہیں، وہ واڑا ہی کوئی نہیں، تسی تے آپ گئے ہو وہ واڑا بھی دیکھ لیا، واڑے بوڑے ہے ہی کوئی نہیں تے بس صاف کرا گی میں بکریاں دا واڑا۔ اعلیٰ حضرت واڑے بوڑے کوئی نہیں لکھتے، اعلیٰ حضرت جدوں بھی لکھی حضور دی نعت لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے نعت لکھی تے نعت کی ہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محب لقائے محمد، جو حضور کو ملنے کے لیے آنکھیں محب ہے نا، لقائے حضور سے ملاقات کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ ان آنکھوں کو بھی بڑی پیار سے دیکھتا ہے، حضور تو حضور ہے۔ ہاں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں محب لقائے محمد کی ہے، عرش حق سے پائے محمد۔ مجھ سے پوچھو میرا مکان کہاں، میں کہوں گا صدر میں، آپ سے پوچھو آپ کا مکان کہاں، آپ کہو گی مصطفیٰ آباد میں، کسی سے پوچھو تیرا مکان کہاں، کہے گا گجرانوالہ میں، تیرا مکان کہاں، وہ جناب پنڈی میں، تیرا مکان کہاں، جناب گجرات میں، جس کا مکان جہاں ہوگا وہ کہے گا وہاں پر۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور کا مکان کہاں، حضور کا مکان کہاں، بریلی کا تاجدار بولا مکان عرش ان کا، اور فلک فرش ان کا، رہتے عرش پر ہے، آنا جانا آسمانوں پر ہے، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک یعنی فرشتے، ملک خادمان سرائے محمد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ پہلے کی دو آیتوں پر بھی غور کرو، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی بولو یہ بھی وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے قد نرا، سونے اسی دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ تقلب وجہک فی السماء، اے جڑا تو سر چاہ کے ویکھیا نا، اے
جڑا آسمان تو اول ویکھیا اللہ تعالی سی ویکھ رہے ہیں کی فرمایا سی اچھا ویکھ لیا اگے کی ہوئے گا سبحان اللہ فولی اللہ کو قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها معبود قبلہ اسے بنائیں گے ترضاها یعنی قبلہ تو اللہ کی مرضی سے بدلا ہے میں کیا ترضاها پڑھ جی فولی ہے کہ میں کیا ترضاها قرآن نہیں وہ فلی تو تیسری آیت ہے امر تو تیسری آیت میں پہلے بھی پڑھنا وہ کی لکھیا ہے وہ بھی تو قرآن ہے اللہ کا سب بنانا ہی انہوں ہے ہم نے قبلہ بنانا ہی اس کو ہے ترضاها جس پر تو راضی ہوگا اچھا راضی کا ترجمہ آسان کر دوں تاکہ آپ کی سبحان اللہ کی آواز ذرا اونچی ہو جائے شاید آپ راضی سے سمجھے نہیں میں اب ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کا قبلہ بنانا ہی اس کو ہے جو تیری مرضی ہے جو تیری مرضی دو آیتیں ہو گئی تیسری میں فرمایا ولی تیسری آیت اس کا مطلب کیا ہوا امر تیسری میں ہے رضا پہلی میں ہے تو ترجمہ کیا ہوا ترجمہ یہ ہوا فرمایا معبود حکم تو ہم نہیں دینا ہے پر حکم دینا ہی وہی ہے جو تیری مرضی کا ہے حکم تو اللہ نہیں دینا ہے بھائی اللہ نہیں کہنا تھا نا لیکن دینا کون سا ہے فرمایا وہ جڑا ایتھے آپس وچ گل کرو نا تے آندے نے اونے کہنا ہی ہوئے انہاں دی آپس وچ گل ہو گئی انہاں دی کوئی گل ہے اوے نے وہی کہنا ہے تسی دنیا دی گل نہیں کردے تے ایتھے دنیا والا کوئی نہیں کہہ رہا ایتھے رب آپ آ رہا ہے سونے تیری میری گل ایک ہوئی تیری میری گل اچھا جی تو قبلہ بدل گیا ہن سنو اب یہ بھی اللہ نے قرآن میں ساری باتیں کی کہ قرآن ادھوری باتیں نہیں کرتا قبلہ بدل گیا یا اللہ سب کچھ دوران نماز کیوں کیا بعد میں ہو جاتا فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول یا اللہ نماز ہی پھیر دیتا بعد میں بدل جاتا زور منہ ادھر کر کے پڑھیے اثر منہ ادھر کرا دیتا قبلہ بدل جانا سی اثر منہ ادھر کر کے پڑھیے مغرب منہ ادھر کرا دیتا اے دو رکعتاں پڑھیاں تے دو رہندیاں تے دوران نماز سارا ہیر پھیر کر دیتا سارا ہیر پھیر کر دیتا دو رکعتاں بعد وچ ہونیاں نے اثر پڑھا دیتا ہمارے مغرب ادھر پڑھا دیتا حضور دی مرضی تے پوری ہو گئی سی نا جدوں مغرب وچ بھی بدلدا تے حضور دی مرضی نال ہی بدلنا سی اے دوران نماز ہی سب کچھ کر دیتا فرمایا جے محبوب تو نماز ختم کر لئی تے پھر تو انہاں نوں حکم دیتا تے پھر انہاں کو ادھر کر کے پڑھیا تے انج کدی قبلہ بدلیا تے انج قبلہ تے بدل جائے گا انج قبلہ تے بدل جائے گا پر سونیا جڑا تیری رضا دا درجہ ہے او دا پتہ تے پھر نہیں نہ لگنا پھر جڑی تیری شان میں ظاہر کرنا چاہنا او دا تے پتہ نہیں نہ لگنا محبوب دوران نماز ہی ہوئے گا کیوں فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم یا مولوی دھوکا کھا گئے نعلم کا ترجمہ مولویوں نے کیا تاکہ ہم معلوم کریں اعلیٰ حضرت نے کہا معلوم اس سے پہلے سے ہے اعلیٰ حضرت نے کہا معلوم اسے پہلے سے ہے تاکہ ہم جانیں ایک نے لکھا ڈپٹی نظیر نے لکھا تاکہ ہم جانیں اعلیٰ حضرت نے کہا جانے شانے نہیں جانتا اللہ پہلے سے ہے ایک نے لکھا تھانوی نے تاکہ ہم معلوم کریں اعلیٰ حضرت نے کہا معلوم پہلے سے ہے معلوم بھی ہے جانتا بھی ہے تو پھر ترجمہ رضا نے کی تھا فرمایا جانتا بھی ہے معلوم بھی ہے فرمایا محبوب قبلہ ہم نے دوران نماز بدلا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں کیا دیکھیں کیڑا کیڑا تیری آواز تے منہ پھیر لیتا ہے میں تب رسول کیڑا کیڑا تیری آواز تے منہ ہم نے تو دوران نماز بدلا ہی اس لیے کہ کیڑا کیڑا تیری محبت منہ پھیرتا ہے ترجمہ میں کرنے لگا ہوں اس کا مطلب ہے
جڑا کام حضور دی محبت وچ کیتا جائے اللہ آندا میں تے اونوں ویکھنا چاہنا تے حضور دی محبت وچ قبلہ بدل جائے تے صحابہ منہ پھیر دے تے رب آندا میں تے ویکھن واسطے کیتا ہے ویکھیا تے تاں ہی جانا نا جدوں وقوع ہوئے جانتا تو پہلے سے ہے دیکھے گا تو تبھی جب وقوع ہوگا تے میں کیا حضور دے پیار وچ منہ پھیرن صحابہ تے اللہ آندا میں ویکھ رہا ہوں تے حضور دے پیار وچ میلاد ہوئے تے قبلے والے نو ویکھ رہا میلاد والے نو نہیں ویکھ رہا اچھا جی علماء بیٹھے ہیں میں آپ کا فائدہ اٹھاؤں گا آپ کا فائدہ میں اٹھاؤں سب آپ کے ہونے سے میں فائدہ حاصل کروں سب کچھ دوران نماز ہوا ہے سب کچھ دوران ہم نے کہا 2 رکعتیں ادھر 2 رکعتیں ادھر اچھا میں اتنا سا تھا یہ بچے بیٹھے نا یہ بچے بیٹھے ان جتنا تھا ان بچوں جتنا ہم تب سے میلاد منا رہے ہیں ان وال چٹے ہو گئے نے رنگ لا کے نفرت کیتے ہوئے تھے ان چٹے نے سارے اور رنگ لایا ہے سمجھ آ رہی اتنا سا تھا میں بچوں جتنا تب سے میلاد سنتے رہتے تھے علماء کو جی قبلہ بدل گیا قبلہ بدل اللہ جانتا ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں جب تک گیا نہیں تھا میں سمجھتا تھا ادھر منہ تھا حضور کا یہ ادھر تو میں سمجھتا تھا ایتھوں ایتھے ہو گیا ہونا یا ایتھوں ایتھے ہو گیا ہونا میں یہ سمجھتا تھا یہ تو جب میں پہلی دفعہ مدینہ شریف گیا تو پتہ لگا خضر الاسلام ایتھوں ایتھے نہیں ہویا ایتھوں ایتھے ہو جائے جسٹ اپوزٹ سائڈ ہے نہیں یہ جو گئے انہیں پتا ہوگا کیڑا کیڑا گیا تو تسی سارے گئے تسی دیکھیا منہ کدھر سی ادھر ہویا کدھر اچھا ہوں دوران نماز سب کچھ ہویا تسی دیکھو ہویا کیوں اور دوران نماز سب کچھ اے دیکھو ادھر سرکار دا رخ ہے حضور دا قبلہ بیت المقدس والے ادھر پیچھے سب بڑی اگے محراب ہے پیچھے سب ہندی اللہ دوران نماز آتا ہے اللہ دوران نماز آتا ہے محبوب منہ پھیر لائے اچھا ہوں کی ہو جاتا رہا دیکھو ذرا حضور نے منہ کر لیا ان کی کنڈیشن ہے نماز دی صحابہ دا منہ تسی بول نہیں رہے جو بولنا چاہیے صحابہ دا منہ حضور بات تے حضور دا منہ نماز ہوئے گی نہیں جی کیویں ہوئے گی حضور دا منہ صحابہ دا منہ حضور بات کیویں ہوئے گی حالے تے کچھ نہیں ہویا نا حالے تے منہ بدلیا نا دیکھو حالے تو چہرہ بدلا ہے نا جی حضور کا رخ ادھر صحابہ کا رخ آمنے سامنے ہو گئے نا اب کنڈیشن چیک کریں آپ کہ نماز تو نہیں ہو سکتی اچھا اب 2 صورتیں صحابہ حضور کے پیچھے جائیں تو کیسے جائیں پر کوئی سمجھ رہے ہو آگے تو دیوار ہے بھائی کیسے جائیں آگے تو اب یوں کھڑے رہے تو بھی نہیں بات بنتی صحابہ ادھر جا نہیں سکتے کیا ہوا ہوگا امیجن نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی امیجن نہیں کرنا پڑے گا کیا ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی حضور ادھر سے نکل کر ادھر آ گئے حضور ادھر سے نکل کر حضور صحابہ کی صف میں سے ہی صحابہ نے جگہ دی حضور چلے ہوں گے صحابہ نے جگہ دے دی ہوگی حضور ادھر آ اب حضور کا منہ ہو گیا ادھر صحابہ کا منہ ابھی بھی نماز ہو جائے حضرت علی حضور نے صحابہ نے کیا ہی نہیں علی تے منظر ہی تھی یہ سارا علی تے حکم صحابہ نے دیتا ہی نہیں صحابہ کو پتہ ہی نہیں دوران نماز ہو کی گیا محب تے محبوب کے درمیان کی گل ہو گئی پتہ ہی نہیں ابھی تو نماز ختم ہوگی حضور بتائیں گے تو حضور کا منہ ادھر صاحب اب لازمی بات ہے حضور نے کہا ہوگا اللہ اکبر
یہی وہ مقام ہے، اللہ فرماتا ہے یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، محبوب یہی تو ہم نے دیکھنا تھا۔ سبحان اللہ، جیسے ہی حضور نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے اب منہ ہو گیا، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ دورانے، سارے بولو دورانے۔ اب علماء بیٹھے میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارے ہاں علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور مسئلہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، ادھر سارے دیکھو، یہ دیکھو فون آپ کا جیب میں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز چل رہی ہے، دوران نماز بیل بجے آپ کے فون کی، پھر کئی لوگ ہوتے ہیں انہاں یہ بڑی عجیب عجیب ٹونا لائی ہوئی ہیں، وہ دوران نماز ہی چٹھیاں کرائیاں بات جانی ہیں، دوران نماز وہ لائی گئی یہ چٹھیاں کرائیاں تے ہو گی رہی ہے، اور تسی آپ دسو کتنی غلط ہے کہ نہیں؟ بند کرے، ہو گیا، یہ دیکھ بڑا بچ گیا۔ اب علماء کہتے ہیں اے فون سی نہ ہے، باسکٹ پائی ہے یا نہیں پائی، اے فون سی بچ گیا، علماء کہتے ہیں اے نماز ہو گئی ہے، نہیں ایسے کہ اے اتو اتو ایک بٹن دبا کے دے پھر کوئی سارے دی نماز خراب انہوں نے اے کر دیتا تے عمل کثیر نہیں ہوتا، انہیں کرن نال عمل کثیر کیونکہ باقیوں دی نماز خراب اے دوران اچھا ایک تھی ہو گیا۔ یہ پاکستان کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، سعودیہ کا نہیں۔ سعودیہ والے تے مسائل لگ رہے ہیں، وہ تے کٹ کے تے آندے بعد الصلاۃ پھر جے بھی پاتے رہے، اوتھے والا کام نہیں، پاکستان والا کام۔ جنہ سونا دین پاکستان وچ بیان ہوتا ہے کتھے بھی نہیں ہوتا، تے جنہ سونا دین تے عمل پاکستان وچ ہوندا ہے نا کتھے بھی نہیں ہوتا۔ اوتھے فرض پڑھے سارے مسجد امام، کعبے دے امام نے بھی فرض پڑھے تھے، ہو گیا، تے مسجد نبی دے امام نے بھی فرض پڑھے تھے، ہو گیا، تے باقیاں بھی سعودیاں نے جنیاں نے فرض پڑھے تھے ہو گئے۔ ساڑیاں مسجد فرضاں تو پہلے بھی لوگ آ کے سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تے فرضاں تو بعد بھی لوگ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اے ماحول تو انہوں ملنا ہے تے پاکستان دی مسجد ہے ملنا ہے۔ باقی حرم شریف دی جڑی حدود ہے نا، حرم دے حدود تو علاوہ تسی ذرا ویکھنا کدی تانوں اتفاق ہو جائے، فرض پڑھ دی مسجد انج خالی ہوندی بند نہیں ہوئے، جنہاں فرضاں وچ بعد وچ سنتا بھی نے نا وہ بھی کوئی نہیں پڑھدا، او شکر ہو گیا۔ تے پاکستان دی مسجداں دی رونق شکر کرو اللہ نے پاکستان نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ جڑے مسائل نے حکومتاں دے نے، جڑے مسائل نے نون لیگ دے، پی ٹی آئی دے نے، پیپلز پارٹی دے نے، انہاں نال پاکستان انہاں نال نہیں، یہ تے برباد کرن والے لوگ نے نا۔ پاکستان تے اللہ دی نعمت ہے، ایک انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا اللہ مہربانی کرے گا، سدا تے انہاں نہیں نہ رہنا، آخر حضور دا دین آنا ہی آنا انشاءاللہ۔ کدی نہ کدی تے حضور دا دین آئے گا، جدوں حضور دا دین آیا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ تے ہن تہاڈے اپنے بھی مسئلے نے نا کہ تسی انہاں نوں جنہاں حضور دے میلاد تے جلوس تے جنہاں قیامت برپا کیتی 4 دن پہلے حضور دے غلاماں تے میلاد دا جلوس تھی، ظالماں گولیاں مار کے 4 بندے شہید کیتے، تحریک لبیک دا میلاد دا جلوس تے 13 بندے زخمی نے تے سارے نوں گولیاں لگیاں۔ احتجاج کرے نا حکومت کے خلاف تا بھی لوگ گولیاں نہیں مار دے، صرف شل مار دے ہیں۔ انہاں حضور دے میلاد دے جلوس تے گولیاں ماری، ظلم دی انتہا کی ہے۔ یہ موضوع ہوتا تے میں اس پاسے اور اگے جاتا، میں اگے بھی جانا ہے، ٹائم میرا تھوڑا ہے تے گل میں مکانی بھی ہے، ورنہ انہاں تے قیامت برپا کیتی ہے تے اسلام میں ساڈی قیادت نوں انہاں پھر صبر کیتا ہے، اور انہاں کے ملک دے حالات خراب نہ ہو۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ بار کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں نماز پڑھ رہے ہو، کال آ گئی، علماء نے باقی دی نماز خراب نہ ہوئے، بیل بند کرنا بھول گیا سی، کھلوتیاں بس جلدی نال اے کر کے دے پھر ایک بٹن انہوں کبھی اندازہ ہے تے اے کر کے دے پھر تاکہ نماز خراب آ جائے۔ یہ عمل کثیر نہیں، لیکن دوران نماز فون آ گیا، تسی پہلے جیب وچ ہاتھ پایا، پھر تسی کڑیا، پھر تسی ویکھیا گھروں کال آئی، بعد پھر بند کیتا تے پھر بند کر کے جیب وچ پایا۔ ہاں جی ہن تو صحیح ہو گئی بات۔ علماء کہنے نے جی سارے تواڈے نہیں ہوئے،
میں کیا پہلے تے ہن فرق کی ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے عمل کثیر نہیں ہویا ہن عمل کثیر ہو. عمل کثیر کہتے ہیں زائد عمل. تو میں کیا کنا کوئی زائد ہے؟ خالی جیب وچ ہاتھ پایا ہے, کڈیا ہے, ویکھیا ہے, بند کیتا جیب وچ, اتنا جا فرمایا زائد ہے, نماز نہیں ہوئی. ہن فیصلہ تسی کرو. حضور ادھروں ادھر آئے نے, صحابہ راہ دیتا ہے, سرکار مڑے نے, صحابہ مڑے نے, نماز ہو گئی. یا اللہ یہ سارا کچھ دوران نماز ہونا ہے, ایڈی کی جلدی ہے کہ دوران نماز ہی قبلہ بدل دیتا. سرکار آن گے, راہ صحابہ دین گے, حضور ادھر آن گے, صحابہ پلٹن گے, سب کچھ ہوئے گا, دوران نماز ہوئے گا. مالک ایڈی کی جلدی ہے, بس حضور نے نماز پڑھ لی, اثر منہ ادھر کر کے پڑھی, مغرب ویلے منہ ادھر کرا دینا, ظہر منہ ادھر کر کے پڑھی, اثر ویلے منہ ادھر کرا دینا, قبلہ بھی بدل جائے گا تو تیرے محبوب کی مرضی بھی پوری ہو جائے گی. فرمایا محبوب یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے پڑھی جاتی ہے, نماز میرے لیے پڑھی جاتی ہے, اور قبلہ میں نے تیرے لیے بدلنا ہے. تو جو کام میرے لیے ہونا ہے وہ بعد میں ہوگا. میں نماز ختم کرنے کا, تیری مرضی پوری کرنے کے لیے تجھے نماز ختم کرنے کا انتظار کراؤں کہ پہلے نماز ختم ہوگی, تو سلام پھیرے گا, پھر میں قرآن اتاروں گا, پھر قبلہ بدل جائے گا. تیری مرضی پوری کرنے کے لیے رب تجھے نماز ختم کرانے کا انتظار کرائے؟ نہ نہ, نماز تو میرے لیے ہے اور قبلہ میں نے تیرے لیے بدلنا ہے. لہذا جو کام میرے لیے ہوتا ہے وہ بعد میں ہوگا, تیری مرضی کو رب پہلے پورا کرے گا. اب بتاؤ قبلہ کس کی مرضی سے بدلا ہے جی؟ تو اب جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے وہی اشیاء کو نعمت بنانے والا. اس لیے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور اس لیے بڑی نعمت ہے. کیوں کا جواب ملا, کیوں کا جواب ملا, حضور اس لیے بڑی نعمت ہے کہ حضور اشیاء کو نعمت, بولے حضور اشیاء کو نعمت. ایک جواب ہو گیا. کتنا جواب ہو گیا بولو, اور سمجھ آئی حضور کیوں بڑی نعمت ہے. ابھی دوسرا جواب باقی ہے, لیکن اس دوسرے جواب پر تقریر اتنی لمبی نہیں کروں گا, صرف ایک ذہن میں بات ڈال دوں. مفتی صاحب لکھتے ہیں حضور کو اس لیے اللہ نے بڑی نعمت کہا. کیوں کا جواب پہلا دے چکا ہوں, کیوں کا دوسرا جواب جو میرا موضوع ہے, کیوں کہا. آپ فرماتے ہیں اس لیے کہا کہ باقی ساری اشیاء جن کو حضور نے نعمت بنایا ہے وہ نعمت کے باوجود صرف دنیا میں نعمت ہے. صرف کا حضور کیوں نعمت ہے اس میں, کا حضور ادھر بھی نعمت ہے, حضور حشر میں بھی نعمت ہے. کہ حضور نے ادھر بھی کام آنا ہے اور حضور نے حشر میں بھی کام آنا ہے. تو کہا جو وہاں بھی کام آئے نا نعمت عظمیٰ تو وہ ہے, اور باقی جتنی چیزیں یہاں کام آ رہی ہیں ضروری نہیں ہے یہ وہاں بھی. الٹا قرآن کہتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا ہم قیامت کے دن منہ پر مور لگا دیں گے, ہاتھوں سے بات کریں گے. اور جب ہاتھوں سے بات کریں گے تو آپ کہتے ہیں ہاتھ میرے, ہاتھ میرے, ہاتھ میرے. اور اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ کہتا ہم ہاتھوں سے بات کریں گے, ہاتھ کیا کہیں گے, ہاتھ کہیں گے یا اللہ میں میرے نال غلط کام کرتا سی, سود میرے نال کھاندا سی, ہاتھاں چ پڑدا سی, لوکاں تے زیادتی کردا سی, ماردا سی, چنڈا ماریاں, مکے مارے, لڑائیاں کیتیاں. تے حدیث شریف میں آیا جب ہاتھ بولن گے نا, ہاتھ حدیث میں آیا حضور فرماتے ہیں بندہ یوں پکڑے گا جسم کو, وہ کہے گا اوے میرے ہو کے میرے خلاف ہو گئے ہو. حضور نے فرمایا یوں پکڑ کے کہے گا بتایا اوے میرے ہو کے میرے خلاف ہو گئے ہو. تو ہاتھ کیا کہیں گے, کہیں گے تینوں کنے کیا سی تیرے ہاں. ہاتھ کہیں گے تینوں کنے کیا سی تیرے ہاں, اسی تے اس رب دیا جن نے سانو بنایا ہے. ہم تو رب کے بنائے ہوئے, ہم تیرے کا ہیں, تجھے تو استعمال کے لیے دیا. پاؤں گواہی دیں, آنکھیں, آپ تو کہہ رہے تھے آنکھیں نعمت ہیں, آپ تو کہہ رہے تھے ہاتھ نعمت ہے. اور یہ نعمت نہیں ہے,
وہ یہ اشیاء ہیں، شے ہے، نعمت تو بنایا حضور نے، اور جب بنایا تو اسی کی آنکھ نعمت ہے جس نے حضور کے طریقے پر عمل کیا، بس، ورنہ آنکھ نعمت ہے ابو جہل کے لیے ہے، ابو جہل کی آنکھ نعمت ہے تو آنکھ تو ہے نا، کان نعمت ہے، ابو جہل کے کان نعمت ہے تو کان تو ہے نا، نعمت کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت تو بنایا حضور نے، تو جو حضور کے نقش قدم پر چلے اس کے لیے نعمت، ورنہ شے کی شے ہے۔ ابو جہل کی آنکھ نعمت نہیں ہے، ابو جہل کے کان نعمت نہیں ہے، کیوں؟ شے نعمت تو وہ ہے جس نے حضور کی بات مانی۔ اب آپ فرماتے حضور یہاں بھی نعمت، حضور تو جو وہاں نعمت در اصل میں نعمت عظمیٰ وہ، اس لیے اللہ نے حضور کو نعمت عظمیٰ کہا، باقی کسی نعمت کو نعمت عظمیٰ نہیں کہا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضور کی ذات بڑی نعمت اس لیے ہے کہ حضور ہر جہاں میں ہمارے لیے ہمارے کام آنے والے ہیں۔ تو جو ہر جہاں میں کام آنے والا ہے اس نبی کا میلاد بغیر دلیل کے منانا ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت کہاں لکھا ہے یہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کہاں ہے یہ کسی صحابی نے منایا نہیں منایا یہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ صحابی کا ہی عمل یہ دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز، ورنہ بہت سارے کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، پھنس جائیں گے پھر اس طرح۔ اتنا کافی ہے کہ حضور کا میلاد حضور کی محبت میں منایا جاتا ہے، اور یہ محبت جن کے دلوں میں ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والے آپ ہو، سلائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا سلامت رکھے ہم سنیوں کو سرکار کا میلاد، وآخر دعوانا الحمدللہ۔